دیکھیے آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، حضور کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ بے خبر ہوں۔ آپ نہ پڑھیں تو الگ بات ہے، حضور کیسے شوہر تھے، حضور کیسے باپ تھے، حضور کیسے بیٹے تھے، حضور کیسے دوست تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غریبوں کی خدمت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو آپ معلوم نہ کر سکیں، اور زیادہ تر حضور کی سیرت کے پہلو سے ہم لوگ واقف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور کی سیرت سے بھی ہم لوگ واقف ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ کیا قرآن یہ تو کہتے ہیں نا، شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہی ہے نا قرآن کا نچوڑ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بالکل قرآن کے عین مطابق ہے، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جب حضور کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور سب کام وہی کرنے لگیں گے آپ جو حضور نے کیے ہیں یا حضور کو پسند ہے، تو کیا ہوگا بھائی؟ پیغمبروں کی طرز فکر حاصل ہو جائے گی۔ جب پیغمبروں کی طرز فکر حاصل ہو جائے گی، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میرے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیجیے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ اب جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی آپ کو، تو آپ اللہ کے دوست ہوئے یا دشمن ہوئے؟ اب اللہ نے قانون بیان کر دیا، میرے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا۔ اب زندگی میں سے اگر خوف و غم نکل جائے تو کیا رہ گیا؟ تو کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ مرکزیت حاصل ہو، آپ کو اہمیت ہو، بیوی سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، گھر سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اہمیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی سیرت کی۔ بس کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بچے پیدا نہ کریں، کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو اعلیٰ قسم کی تعلیم نہ دلائیں، کسی نے کہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا گھر نہ بنائیں۔ اللہ میں تو خوش ہوتے ہیں، قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو زمین میں گھومے پھرے سیر کریں۔ زمین میں گھومے پھرے سیر کر رہے ہیں، بھوکے ننگے ہو گے تو کیسے سیر کرو گے بھائی؟ ایسے ہوں گے تو کرو گے نا۔ اللہ بتاؤ کہاں کسی قرآن کی آیت بتاؤ کہاں اللہ نے کہا گھر نہ بناؤ؟ کبھی نہیں ہے۔ کہاں اللہ نے کہا ننگے پھرو؟ اللہ تو ننگے پن کو ناپسند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں خبردار ننگے نہیں پہننا، کپڑے پہننے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کپڑے پہننے، تو اللہ دیکھیے جب اللہ نے کہا کپڑے پہننے، اللہ نے کپڑے بنا دیے، زمین میں سے روئی پیدا کر دی، روئی کم ہوئی اور دوسری چیزیں بن گئی کپڑوں کی۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، بھوکا آدمی اگر مر جائے گا تو خودکشی کرے گا، حرام اور مر گیا۔ جب کہا اللہ نے کھاؤ پیو، فوڈ پیدا کر دیا، پانی بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے صحت مند رہو، کہیں اللہ نے کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب آپ بیمار ہوتے ہیں لوگ تو ہم شفا دے دیتے ہیں، ہے نہیں شفا ہوتی ہی نہیں ہوتی، اور اللہ بیمار آدمی کو نہیں پسند کرتا۔ اب اللہ نے آپ کو بتا دیا کھانا بھائی صاف ستھرا کھاؤ، حفظان صحت کی اصولوں کے مطابق کھانا پکا کے کھاؤ، وقت بے وقت نہ کھاؤ، کھانا ہضم کرنے کے لیے تھوڑی ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، خوش رہو۔ خوش رہنے والے بندے کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ کہاں اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ بیمار ہی پڑے رہیں؟ اللہ کو بیمار آدمی کہاں پسند ہوگا؟ بیمار آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، دنیا کے کام تو چھوڑو، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بیمار آدمی۔ ہائے ہائے وہ ہائے ہائے میں اسے کیا پتا کہ تم نے کون سی صورت پڑھی؟
یہ انسان کی سب اپنی کمزوریاں ہیں. آپ ذرا سی محنت کریں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نقطہ جو ہے یہ پکڑنے کا، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ گناہ کیسے کر سکتی ہیں، غلطی کیسے کر سکتی ہیں، نماز کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ آپ بتائیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تو سچی بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے بھی کہا میں دیکھ رہا ہوں، پیغمبروں نے بھی کہا، اور یا اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو بات تو سچی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے. اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی اصلاً نہیں جائے گی. اچھا اگر اللہ دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، اللہ آپ کی روٹی بند کر دے گا. یہ عجیب ہے کہ جی او ہو بچہ روحانیت میں چلا گیا، اوے ہو اب تو دنیا تنگ ہو جائے گی، اب تو فاقے پڑیں گے. بتاؤ کس کے فاقے پڑے بھائی؟ اب دادا صاحب ہیں، ان کے انتقال کو بھی 1000 سال ہو گئے. تو میں نے وہاں پوچھا تھا اوقاف والوں سے، بھائی اتنا یہاں کھانا ہے کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ وہ کہا جی تقریباً 7,000 سے 7,500 آدمی روز کھانا کھاتا ہے. تو جس بندے کے دسترخوان پہ 7,000 آدمی روز کھانا کھاتا ہے وہ فاقے بھرے گا؟ کون سا ایسا ٹوٹا پھوٹا فقیر بھی آپ کو نہیں ملے گا جہاں لنگر نہیں ہوگا؟ بھائی جس آدمی کے دسترخوان میں 50 آدمی 60 آدمی کھانا کھا رہے ہیں وہ بھوکا مرے گا. اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی بادشاہ کا دوست ہے. بادشاہ کا دوست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہ اس کے پاس کپڑے ہوں گے، نہ اس کے پاس گھر ہوگا، نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کیوں بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے. لاہور ولا قوت الا باللہ. بھائی اللہ کا دوست جو بن گیا وہ بھوکا ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر دنیا تنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 اونٹ ایک وقت میں اللہ کے لیے ذبح کیے. 40 اونٹ. 60-70 صحاب صفہ کا مستقل خرچہ اٹھاتے تھے. 10 ازواج مطہرات تھی، سب کے الگ الگ گھر تھے. اب آپ دیکھیں یہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ازواج مطہرات تھے، 10 کو الگ الگ رکھا ہوتا، گھر الگ الگ تھے. تو جو ہستی 10 گھروں کے الگ الگ گھروں کے اخراجات پورے کرے، 60-70 اصحاب صفہ کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، اس کو آپ غریب کہیں گے؟ حضور سے بڑا کون روحانی آدمی بھائی؟ بڑے پیر صاحب کو دیکھ لو. بڑے پیر صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے مجبور ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے سنایا قصہ، ایک صاحب کپڑا بن کے لائے بہت قیمتی، وہ بادشاہ کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے. تو وہ بیچارے کی پتہ نہیں کیا کیا توقعات ہوں گی، وہ مایوس ہو گیا اور وہ مایوس ہو کے وہاں چلا گیا بڑے پیر صاحب کے پاس. تو ان کا وہ جو تھے ان کے منشی میں کہہ لیجیے، منشی نے کہا کہ صاحب یہ بڑا مایوس ہے، اور بادشاہ کے پاس لے گیا تھا، اس نے کہہ دیا بہت مہنگا ہے. تو انہوں نے کہا خرید لو. وہ خرید لیا جی. اب وہ خبر بادشاہ کو پہنچی. یہ بڑی سننے کی باتیں، مجھے ایسی ایسی باتیں سنا دے. بادشاہ کو خبر پہنچی. بادشاہ کے تو جناب تن بدن میں آگ لگ گئی. اچھا فقیر نے خرید لیا، بادشاہ نہیں خرید سکتا، اور یوں ہے اور بس پکڑ لو اور گرفتار کر لو. تو وزیر ہوشیار تھا، وہ کہا ابھی ٹھہر جائیں، اس طرح نہ کریں، بغاوت ہو جائے گی ملک میں، ایسا نہیں کریں، میں انکوائری کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. تو وزیر گیا تو دیکھا بڑے پیر صاحب وہ کرتا پہنے بیٹھے ہیں اسی کپڑے کا، اور یہاں دامن میں
یہاں دامن میں کسی اور کپڑے کا جوڑ لگا ہوا ہے. تو وزیر ہوشیار تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کہنے جب یہ کپڑا سلنے گیا تو وہ درزی نے اس طرح کاٹا کہ کپڑا کم پڑ گیا. اب چونکہ کٹ چکا تھا تو ان کو اطلاع دی بڑے پیر صاحب کو. تو وہ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اسی کپڑے کا جوڑ لگا دو. کہ نہیں بس وہ وزیر اٹھ کے آ گیا، کہنے لگے جی ان کو نہیں چھیڑنا، ان کے ذہن میں کپڑا وپڑا نہیں ہے. اگر ان کے ذہن میں کپڑا ہوتا تو دامن کے اوپر جوڑ لگا ہوا نہیں ہوتا. انہوں نے وہ کپڑا اس لیے خرید لیا کہ وہ ایک بندہ مایوس نہ ہو. آپ انہیں غریب کہیں گے؟ غریب کہیں گے آپ انہیں؟ کون سا فقیر بتاؤ آپ کو غریب؟ اب لوگ کہتے ہیں جی فقیر کا مطلب ہے لنگوٹی بندی بھی ہو، آدھا انچ میل جمع ہوا ہو، داڑھی اونجی بھی ہو، ڈال ٹپک رہی ہو، مکھیاں بھنک رہی ہو، یہ فقیر ہے. یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. فقیر دوست ہے اللہ کا، دوست بھی کہ مکھیاں بھنکتی، وہ خالق کا دوست. آپ کا کوئی دوست ہو اس کے بدلے آپ مکھیاں نہیں بیٹھنے دیں گے، نہیں بیٹھنے دیں گے آپ. تو یہ بھی ایک سازش ہے بھائی روحانیت کے خلاف، کہ بس جو روحانیت میں گیا بس وہ دنیا سے گیا. بتاؤ کون سا آدمی دنیا؟ حضور قلندر بابا ماشاءاللہ اتنے بڑے بہت ہی بڑے آدمی ہیں روحانی اعتبار سے ماشاءاللہ. ان کی بھائی 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں، چاروں کو گھر بنا کے دے گئے. میرے خیال ہے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کروڑ پتی جو اپنے بچوں کو الگ الگ 4 گھر بنا کے دے گئے. میں بھی ٹوٹا پھوٹا پیروں فقیروں کی پیر کی خاک ہوں. مجھے کبھی آپ نے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے دیکھا؟ ماشاءاللہ دیکھیں اب اللہ نے مسجد بھی بنوا دی، اللہ نے اسکول بھی بنوا دیا ماشاءاللہ. اگر یہ اللہ میاں مسجد میں سوچتا ہوں اگر یہ مسجد نہ بنتی تو ہم یہ کلاسیں کہاں کرتے؟ یہ سازش ہے. اس لیے سازش ہے کہ یہ روحانی لوگ بکتے نہیں ہیں، بس پکے ہوتے ہیں، وہ جان دے دیں گے مر جائیں گے، بکیں گے نہیں. اور یہاں دنیاوی نظام بغیر بکے چلتا نہیں. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں آپ کو ملازم رکھتی ہیں نا، یہ خریدتی ہیں آپ کو، آپ کے دماغ خریدتی ہیں. جو جتنا جینیس ہوگا اس کی اتنی زیادہ تنخواہ ہوگی. کیوں بھائی کیوں؟ آپ بتائیں کیوں جینیس دماغ کو تنخواہ کیوں زیادہ ملتی ہے؟ ان کو کما کے زیادہ دیتا ہے. بھائی گدھا ہے کم جینیس آدمی، گدھا ہے. جینیس آدمی خچر ہے. وہ جتنا بوجھ لا دے گا اتنی بوریاں جا کے پلٹے گا نا. اب گدھے نے بوری اٹھائی 2، اس کی مزدوری ہوئی 5 روپے بوری، 10 روپے ہو گئے نا. خچر نے کتنی بوریاں اٹھائیں؟ 8، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب جینیس آدمی خچر بن گیا، اس کو کتنے کما کے دے گا؟ 40. وہ 40 میں سے 10 دے دیتا ہے اس کو، اور جس نے 10 کمائی اس کو 2 روپے دے دیتا ہے. یہ تنخواہ کا سارا حساب کتاب ہے. یہاں ہر آدمی بک رہا ہے، ہر آدمی بک رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب بکنا ہی ہے بھائی تو اللہ کے ہاتھ کیوں نہیں بکتے؟ اللہ نے بھی تو کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ. اور اللہ میاں تو بغیر بکے ہی تمہیں سب کچھ دے رہا ہے بھائی. اگر اللہ کے ہاتھ بک گئے
ساری کائنات آپ کے سامنے جھکے.